و ثنا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ربیع السلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی۔ تو ساری کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زمین کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، ہر چیز کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب الذین یبایعونک، اے محبوب جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، بے شک انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ تو گویا اللہ اپنا ہاتھ اپنے حبیب کے ہاتھ کو قرار دے رہا ہے۔ اب ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو ساری کائنات کی بادشاہی حضور کے ہاتھ میں آ گئی کہ نہ آئی؟ اختیارات مصطفیٰ پوچھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کی بادشاہی حضور کے ہاتھ میں اللہ نے تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب یہ جو کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف آپ نے پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ اب کافر اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں، گتھم گتھا لڑ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں اٹھا کر پھینکتے ہیں اور شاہت الوجوہ کہتے ہیں، تو وہ کنکریاں کافروں کو لگتی ہیں، مسلمانوں کو نہیں لگتی، حالانکہ سمت ایک ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آدھی کنکریاں مسلمانوں کو لگتی ہیں، آدھی کافروں کو لگتی ہیں، لیکن وہ کافروں کو لگتی ہیں مسلمانوں کو نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کفر اور ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہے، ظاہر کوئی بندہ مسلمان لگے ہو سکتا ہے کافر ہو، ظاہر سے کافر لگے ہو سکتا ہے مسلمان ہو، یہ تو کفر اور اسلام چھپی ہوئی چیز ہے۔ اے کنکریوں، تمہیں کافروں کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کی خبر کیسے ہو گئی؟ کنکریاں کہتی ہیں ہم سے نہ پوچھو، یہ دیکھو ہم کس کے ہاتھوں کو چھوتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا، قرآن کہہ رہا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا محبوب تو پتھروں کو بھی غیب عطا کر۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جانتا ہے۔ ایک شخص ابو جہل آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی میں کنکریاں لے کر، اور آ کے کہنے لگا کہ آپ بتائیں اگر سچے نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا جو مٹھی میں چیز ہے وہ بتائے میں کون؟ میں تیری مٹھی میں جو چیز ہے اس کا تعارف کراؤں یا وہ مٹھی میں جو چیز ہے وہ میرا تعارف کرائے؟ اتنے میں ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گنگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، ہاتھوں کو چھو کر آئیں، یہ تو قرآن تھا نا۔ صحاح کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھتے اپنا ہاتھ ایسے آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کر لیتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کر لیتے ہیں۔
بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی حضور آج یہ عجیب منظر دیکھا ہے، نماز کا طریقہ بدل گیا ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت میں انگوروں کا گچھا دیکھا تو اس کو توڑنا چاہا اور اس کو ہاتھ ڈالا تاکہ اپنے غلاموں کو کھلاؤں، لیکن پھر میں نے کہا جنت میں ہی جا کے کھا لیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں انگوروں کا وہ گچھا لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہو۔ اب حضور کی تو ایک مٹھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک مٹھی میں وہ آئے گا نا، لیکن آپ فرماتے ہیں تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا رزق حضور کے ہاتھ میں، حضور کی ایک مٹھی پورے جہان کا رزق ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ بات حقیقت ہے کہ بندے کی نگاہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے زیادہ آگے جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھائے تو یہاں تک جاتا ہے، نگاہ اٹھائے چھت تک چلی جاتی ہے۔ باہر بندہ کھڑا ہو، ہاتھ اٹھائے تو 7 فٹ تک جائے گا، 8 فٹ تک جائے گا، نگاہ اٹھائے تو آسمان تک چلی جائے، چاند ستاروں تک چلی جائے۔ ہم ہاتھ اٹھائیں 7 فٹ تک جاتا ہے، نگاہ اٹھائیں تو سورج چاند تک جاتی ہے۔ جس محبوب کا ہاتھ ہی 7 آسمان پار جا رہا ہے، ہاتھ ہی 7 آسمان پار جنت میں جا رہا ہے، تو نگاہ اٹھاتے ہوں گے تو کہاں تک جاتی ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی ہاتھ مبارک کی شان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے برکت حاصل کرتے، صبح صبح پانی بھرتے تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر رکھ دیتے تاکہ آقا علیہ السلام پانی میں ہاتھ رکھیں اور برکت حاصل ہو جائے، گھروں میں وہ پانی استعمال کریں۔ صبح کی نماز پڑھتے، پانی بھرتے، آ کے آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے باہر رکھ دیتے، آقا علیہ السلام اس میں ہاتھ رکھ دیتے، صحابہ گھروں میں لے کر برکت بنا کے استعمال کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، اپنے غلاموں سے پیار ہے کہ سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اپنے غلاموں کی دل جوئی کے لیے آقا ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ رکھ دیتے، دل جوئی کرنے کے لیے، تو صحابہ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی کھجوریں دی، ایک مٹھی کھجوریں دی اور فرمایا اسے تھیلے میں ڈال لو اور کھاتے رہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 سے کم تھی، 20 سے کم 19 ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر کھجوریں دی، کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور گزرا، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا 10 سالہ دور گزرا، سیدنا بلال حبشی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بلال حبشی کھجوریں کتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کھجوریں کتنی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کھجوریں کتنی ہیں، یہ دیکھو ہاتھ کس کے لگے، ہاتھ کس کے لگے ہیں۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کائنات کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہاتھ لگا دے تو قطرے کو سمندر بنا دے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت، ہاتھ اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ ایک صحابی جنگ جمامہ میں جو قادیانی ان کے خلاف ختم نبوت کے منکر مسلمہ کذاب کے خلاف ہو رہی ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، بڑی سخت کشمکش کا عالم ہے، دشمن قلعے کے اندر بند ہو گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے اور جنگ رکی ہوئی ہے، دشمن اندر چھپ گیا ہے، دروازہ اس نے لاک کر لیا ہے، مسلمانوں کی فوج باہر ہے۔ ایک صحابی حضرت خالد بن ولید سے کہتے ہیں کہ مجھے اچھال کے نا 4 پائی منگاؤ، مجھے اچھال کے اندر پھینکو تاکہ میں دروازہ جا کے کھول دوں۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اس کا مطلب ہے کہ میں پلیٹ میں رکھ کے دشمن کو تحفہ دوں؟ آگے دشمن کی فوج ہے، وہ تلواریں تیر لے کے کھڑے ہیں،
ہم آپ کو دیوار پہ چڑھائیں گے, وہ تیروں کی بچھاڑ آپ کی طرف کر دیں گے, آپ شہید ہو جائیں گے. تو وہ صحابی فرمانے لگے مجھے چڑھاؤ دیوار پر, پھر دیکھو مصطفیٰ کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے, میرے آقا کی دعا کا اثر دیکھو. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے آقا کا ذکر کیسے ہو گیا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر نہیں ہے, میں بے خانواہ ہوں, مجھے کوئی گھر عطا فرمائے, کوئی جگہ دے میں گھر بناؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے, سر جھکا لیا, پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے فرمایا تمہارا گھر مصر میں بنے گا, میرا جو غلام مصر فتح کرے گا اس سے کہنا, میرا وعدہ اس کو یاد دلانا, وہ تمہیں وہاں جگہ دے گا, تمہارا گھر مصر میں بنے گا. تو ابھی تو مصر فتح نہیں ہوا, وہ صحابی کہنے لگے ابھی تو مصر فتح نہیں ہوا, ابھی تو مجھے جگہ نہیں ملی, ابھی تو میں نے وہاں گھر نہیں بنایا, موت کی جرت نہیں کہ میرے قریب آ سکے, ابھی میرے مصطفیٰ کی دعا پوری نہیں ہوئی. میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, مصر فتح ہونا ہے, وہاں مجھے جگہ ملے گی, میں گھر بناؤں گا, اس کے بعد مجھے موت آ سکتی ہے, اس سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے آقا کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں, شانیں ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی آقا علیہ السلام ہمارے ہیں, جس کے حضور ہوں. آج ہم محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں, تو کیا ہمارے سروں پہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارے سروں پہ بھی آقا علیہ السلام کا سایہ ہے, آپ کا دست شفقت ہے, اس لیے تو محفل میں بیٹھے ہیں, اس لیے تو آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی شان ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں, میں بے سہارا ہوں, میں بند گلی میں چلا گیا ہوں. تو جس کے حضور ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ آقا علیہ السلام مومنوں کے لیے شفقت بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں. دل غلام کا ٹوٹتا ہے, دکھ آقا علیہ السلام کو ہوتا ہے. جس کے حضور ہوں اسے نہیں کہنا چاہیے میرا کوئی نہیں, ہمارے حضور ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ. یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں, یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں, غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں, گناہگار گھبرائے